بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آج 3 سال مکمل ہو گئے رجیم چینج آپریشن کو۔ ان 3 سالوں میں اب تک اسٹیبلشمنٹ جو کرنا چاہ رہی تھی وہ حاصل نہیں کر پائی، لیکن اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے جرنیلوں نے ایک غلط آدمی سے پنگا لے لیا۔ یہ آدمی قوم کی نظروں میں کرپٹ نہیں تھا، بے ایمان نہیں تھا، فراڈیا نہیں تھا، اور اس آدمی کے کردار کے حوالے سے قوم بڑی کلیئر تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس کو ذاتی لالچ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بھی کر رہا ہے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس کی نیت خراب نہیں ہے۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈیفرنٹ آدمی کے ساتھ پنگا لیا، روایتی سیاستدانوں کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ایسے سیاستدان سے پنگا لیا جو حکومت سے زیادہ لیڈرشپ میں یقین رکھتا ہے، جو نظریات کے اوپر چلتا ہے۔ جب اسے پنگا لیا تو پھر کام خراب ہو گیا اور اس پہ بے شمار الزامات لگائے گئے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ الٹا یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں عوام بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جرنیلوں کی سوچ کے ساتھ کھڑی ہوتی، عوام پہلی مرتبہ پوری شدت سے دوسری جانب کھڑے ہوئے تنہا، اکیلے اور نہتے شخص کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے اور پھر اس شخص نے، عمران خان نے، اپنی جرت سے، بہادری سے، ہمت سے، ہار نہ ماننے کی جو اس کی جبلت ہے، اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھی آدمی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بھاری نہیں پڑا جتنا عمران خان پڑا ہے۔ ذوالفقار جی بھٹو کا مسئلہ تھا، انہوں نے پھانسی دے کے حل کر لیا تھا، اور عوام نے اس وقت جو رد عمل دیا تھا وہ بھی سطحی نوعیت کا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تنہائی کا شکار ہو گئی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یار میری فوج ہے، خدا کا نام لے۔ لوگوں اور فوج کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے یا جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں، اس طرف آ جائیں، وہ ابھی بھی یہ کہتا ہے۔ لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ان کی قیادت ہے، فوج کی بات نہیں میں کر رہا، فوجی قیادت، اب وہ اپنی پالیسی میں تبدیل لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے مفادات اور بھی ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ بہت قربانیاں دی ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے، اس جماعت نے۔ ایسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، ریکارڈ گرفتاریاں ہیں، 20,000 سے زیادہ گرفتاریاں۔ کوئی آرم فورس بھی ہو نا، کوئی زبردست قسم کی فوج بھی ہو، اس کے بھی 2,000 بندے گرفتار ہو جائیں تو ان کا morale ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ 4,000 بندے گرفتار ہو جائیں، 4,000 ان کے جوان گرفتار ہو جائیں تو بیڑے ہی گرک ہو جاتا ہے۔ اور اگر فوجیوں کے گھروں کی خواتین گرفتار ہو جائیں اور یہ حالات پیدا ہو جائیں تو بالکل ہی ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے، اور ایسی جماعت ہے کہ جس کے 20,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے اور ان کا morale ڈاؤن نہیں ہوا۔ وہ جو بندہ جیل سے نکلتا ہے وہ نعرے لگاتا ہوا نکلتا ہے، اس کے اوپر پھول برسا رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہوئے لوگ خوشی خوشی ہنستے ہنستے گرفتاری دیتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر گولیاں کھائی ہیں اور اپنے زخمیوں کو اٹھا کے اسپتالوں میں پہنچایا ہے۔ تو عمران خان کے لوگ ٹوٹ نہیں رہے، ہمت نہیں ہار رہے، اور یہ ریکارڈ گرفتاریوں کے باوجود کسی بھی سیاسی جماعت کے آپ اگر 5,000 بندے آپ گرفتار کر دیں، نون لیگ کے میں آپ کو بتاتا ہوں 1,000 بندہ، میں لسٹ دیتا ہوں آپ کو بنا کے، 1,000 بندہ آپ نون لیگ کا پاکستان پورے میں سے اٹھا دیں، یہ جماعت باہر نکلنا بند ہو جائے گی، ان کی بالکل ہی اوقات ختم ہو جائے گی۔ نظریہ کوئی نہیں ہے نا، بیانیہ کوئی نہیں ہے اس وقت۔ بیانیہ ہو تو چلو لوگ مار کھا لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دور میں بڑی تگڑی جماعت ہوا کرتی تھی جب یہ بھٹو خاندان کے پاس تھی۔ اب جب سے یہ جماعت زرداریوں کے پاس آئی ہے تو یہ کاسمیٹک سلوشن کے ذریعے چل رہی ہے، اس کے بھی پلے ککھ نہیں ہے۔ کسی اور جماعت نے سندھ کے اوپر صحیح طرح توجہ دی ہوتی تو آج پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بالکل ہی سفایا ہو گیا ہوتا۔ تو یہ ریکارڈ گرفتاریوں کے باوجود اس طرح کھڑے رہنا، یہ عمران خان کے نظریے کی بدولت ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا ہی فضل ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ اللہ اس کو صبر دے، حوصلہ دے، ہمت دے، اس کو کھڑا کر دے اور اس کے دماغ میں یہ ڈال دے کہ تم حق پہ کھڑے ہو، اب تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو عمران خان کا جیتنا پاکستان کے جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات محمد زبیر صاحب اب پی ٹی آئی کے اندر تو نہیں ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ عمران خان ڈٹا رہے اور ہار نہ مانے، اور عمران خان کا سوشل میڈیا اگر بند ہو گیا تو عمران خان بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ایم ایل این کے نمائندے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب خواتین کے اوپر جس قسم کا تشدد ہوا، ٹارچر ہوا، جو بچوں کے ساتھ ہوا، جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اصل میں ہوا یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بوکھلا گئی۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ ان کا جھاکا کھلا ہوا تھا کہ جو مرضی کرتے جاؤ اور لوگوں کو کنٹرول رکھو اور جو ہے وہ آپ آرام سے اپنا رول یہاں پہ قائم رکھیں۔ لیکن پہلی دفعہ نا ان کا مقابلہ ہو گیا ایک ایسے آدمی سے جس نے لوگوں کو نظریہ دیا، لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور لوگ ہار نہیں مان رہے، نہ وہ آدمی ہار مان رہا ہے۔
تو इसमें एस्टेब्लिशमेंट पहले तो बुखलाहट का शिकार हो गई, उसके बाद उन्होंने जनाब इस चीज को एक चैलेंज के तौर पे ले लिया, और तब से लेकर अब तक लगातार कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों पे अटैक होता है, कभी सोशल मीडिया पे अटैक होता है, कभी लोग जबरी तौर पे लापता किए जाते हैं। लेकिन पुरअमन तहरीक की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं होगी। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ भी चंद बातें मानते हैं। एक, वो आदमी करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है। दूसरा, वो आदमी पाकिस्तान का गद्दार और दुश्मन नहीं है। तीसरा, उनके बदतरीन मुखालिफिन भी इमरान खान साहब के ये मानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी ने नाकों चने चबवाए हैं, इन जर्नैलों को पहली मर्तबा किसी ने सोचने पर मजबूर किया है और किसी ने इनको दीवार के साथ लगाया है, तो वो इमरान खान है। और ये उसने बड़े पुरअमन तरीके से किया है, जेल में बैठकर किया है। अब ना इमरान खान हार मानता है, ला उसके लोग हार मानते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो गए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के फैसला साजों से या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि जरा बैठ के तन्हाई में सोचें कि इन 3 सालों में आपने हासिल क्या किया। इन 3 सालों में पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत आपने अपने खिलाफ कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा से पैदा करके उसको पनपने का मौका दे दिया। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इकदार को तबाह बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों के अंदर आपने अपने ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगवा लिए। इन 3 सालों के अंदर आपने अपना सारा कारोबार और सारी चीजें बेनकाब करवा ली। इन 3 सालों के अंदर वो चीजें जो कौम को आपके बारे में कभी पता नहीं चलनी थी, वो सारी चीजें कौम के सामने आ गई इन 3 सालों के अंदर। इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां पहुंच गई और आलमी सतह पे पाकिस्तान कहां है। यानी पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फसाइयत, इंसानी हकूक की पामालियों के तौर पे इस मुल्क को जाना जाता है। दहशतगर्दी की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है। यह है आपकी इन 3 सालों की टोटल कमाई। आप एक शख्स को हराना चाह रहे थे जिसका नाम इमरान खान है। उस शख्स को हराने के चक्कर में हर मैदान में आप हार गए, लेकिन वो आदमी ना आपसे हार रहा है और ना वो आपसे ऐसे हारेगा। एक ही तरीका है उसके साथ, आप जाएं और जाकर उसे बैठें और उसे कहें कि हमें कोई फेस सेविंग दे दे, हमें किसी तरह से इसमें से निकाले, पाकिस्तान की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो आपको कोई रास्ता दे देगा। वो बार बार ये बात करता है कि यही एक रास्ता है जिससे मैं निकाल सकता हूं सबको। उसको अपनी जात के लिए कोई डील आपसे नहीं चाहिए, ये आपकी भूल है। दूसरा आ जाए, अब नाजरीन, फैसल वाडा साहब और 1-2 लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं डीजीआई इख्तियार के बाद। बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाडा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया। और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आ जाएगा। फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो एमएनए है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुरम निशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। जमान पार्क के रास्ते बंद कर दिए थे पुलिस ने, और पंजाब में खास तौर पे लाहौर में सुहेल अफरीदी जहां जहां गए वहां पे पहले से पुलिस ने रास्ते बंद किए। हिकमत अमली ये है कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए। यानी सुहेल अफरीदी का रास्ता वो रोक नहीं सकते, क्योंकि एक वजीर आला को रोकना, एक वजीर आला को गिरफ्तार करना या सूबाई वज़रा के साथ ऐसा करना, ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये एक लिमिट और क्रॉस कर जाएंगे। वैसे मौजूदा हुक्मरानों का और स्टैब्लिशमेंट का कोई पता नहीं कि वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि एक पागलपन है, एक ज़हनी मर्ज है जो काबू ही नहीं आ रहा। बहरहाल सुहेल अफरीदी को तो गिरफ्तार नहीं कर रहे और जबरदस्ती सुहेल अफरीदी को रोक भी नहीं पा रहे। लेकिन सुहेल अफरीदी के आने से पहले जैसे ही इनको इतला मिलती है कि अब ये फलां जगह पे जाएंगे, तो वहां पुलिस पहुंच जाती है, रुकावटें डाल देती है, बैरियर्स लगा देती है और कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग उस जगह पे पहुंचे। लेकिन हर जगह पे इसके बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ जाते हैं। यानी इतनी फस्तायत और इतने जुल्म के बाद जब आपको पता चले फौरी तौर पे कि अब यहां जाना है तो कारकुन पहुंच जाए, तो ये बड़ी बात होती है। और बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए हैं, हर घर के अंदर छापा पड़ा है। जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके लिए जमीन तंग की हुई है। लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा तक उठाने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की कोई फोटो लगाने की पंजाब पूरे में इजाजत नहीं है। ऐसे में भी अगर लोग निकल रहे हैं तो बड़ी बात। जमान पार्क में बड़े अरसे बाद रौनक लगी। ये सुहेल अफरीदी साहब गए, रुकावटें फिर हट गई। जब वो पहुंचे तो उनसे पहले कारकुनों ने रुकावटें हटा दी, पुलिस वगैरह को हटाया वहां से। ये लोग गए, इमरान खान साहब की बहनें भी आई, फैमिली के बाकी लोग भी आए। तो जमान पार्क को खोला गया। काफी अरसे के बाद वहां अंदर के मनाजिर लोगों ने देखे।
اب عمران خان صاحب کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک یہاں پہ بالکل ایک بندش ہے اور کسی قسم کا کوئی ایکٹیویٹی یہاں پہ نہیں دیکھی گئی، لیکن اب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں لاہور میں۔ وکلا سے بات چیت کی سہیل آفریدی نے، ایک اچھا تگڑا خطاب کیا، وہاں پہ وکلا نے بڑی دلچسپی شو کی، بڑی تعداد میں وکیل وہاں پہ موجود تھے۔ وکیلوں کو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بدماشی پولیس کی آپ کو ختم کرنی پڑے گی، وکلا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور وکلا یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا روز کا تھانے کچہری کا کام ہے۔ عام شہری جو ہے وہ تبھی حوصلہ پکڑے گا جب وکلا اور سول سوسائٹی اور باقی لوگ جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو عام آدمی بھی کھڑا ہو جائے گا، اور عام آدمی جو ہے وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ کوئی بھی موو چلے، کچھ بھی ہو، دھکا لگانے کا ٹائم آئے تو عام آدمی لکڑ کر دھکا ضرور لگائے گا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آئی ایس ایف کا ایک کنونشن ہے، اس سے بھی خطاب کیا۔ ویسے سہیل آفریدی نے آج بڑا مصروف دن گزارا اور بہت تیزی سے وہ موو کرتے رہے، کئی جگہ پہ انہوں نے بہت سارے بیانات بھی دیے، اور ان کا ایک چیلنج ہے جو بڑا آج مشہور ہو گیا سہیل آفریدی کا۔ یہ چیلنج میں پہلے بھی کر چکا ہوں، میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت کر کے دیکھ لے، یہ حکومت کبھی نہیں کرے گی۔ میں نے کئی دفعہ سروے کروائے، اسی لیے عاصم منیر بمقابلہ عمران خان، کیونکہ نواز شریف کا تو اب بیچارے کو تو اس کی اپنی پارٹی کے لوگ لیڈر نہیں مانتے۔ نواز شریف کے جو سابق وزراء ہیں، جو موجودہ وزراء ہیں، وہ عاصم منیر کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہ نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی عاصم منیر نے یہ کہہ دیا، فیلڈ مارشل نے یہ کہہ دیا، فیلڈ مارشل نے یہ فیصلہ کر لیا، فیلڈ مارشل نے یہ خدمت کر دی، فیلڈ مارشل نے یہ تہیہ کر لیا، فیلڈ مارشل کا یہ عزم ہے، وہ سارے اب یہ کہتے ہیں۔ ماضی میں یہ نواز شریف کی گردان کرتے تھے، ابھی یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گردان کرتے ہیں۔ تو میں نے کئی مرتبہ عاصم منیر کو اور عمران خان کا مقابلہ کرایا، ابھی 28,000 ووٹ پڑے تھے، 2 ووٹ ہمیں ملے عاصم منیر کے حق میں، باقی سارے عمران خان کے حق میں ووٹ آئے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، اگر آپ جا کر دیکھنا چاہیں تو آپ میری ویڈیو پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آئی ایس ایف سے بھی انہوں نے خطاب کیا، یاسمین راشد صاحبہ کے گھر میں گئے، جو سہیل آفریدی صاحب ہے، اعجاز چودھری صاحب کے گھر میں گئے، محمود رشید صاحب کے گئے، ذل شاہ کا سنا ہے کہ وہاں پہ، اور دیگر جو اسیران ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، جو لوگ قید کاٹ کے آئے ان سے بھی، جو ان کی فیملیز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی۔ سنم جاوید اور فلک جاوید کے گھر کے باہر بہت بڑی تعداد میں پولیس پہنچ گئی۔ تو سہیل آفریدی نے ایک چیلنج کیا، یہ بڑا زبردست چیلنج ہے۔ یہ انہوں نے کہا سہیل آفریدی نے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب عمران خان کے ساتھ نہیں ہے یا لوگ نہیں نکل رہے، اب یہ نا بیانیہ بنایا جائے گا۔ حتی الامکان کوشش کی ہے پنجاب حکومت نے کوئی بڑا اکٹھ ہو نہ پائے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی کوئی جلسہ کرنے تو آئے نہیں تھے، انہوں نے مختلف جگہ پہ لوگوں پہ ملاقاتیں کرنی تھی، مختلف جگہ پہ انہوں نے مختلف طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی تھی، اظہار یکجہتی کرنا تھا، تھوڑا سا جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک دبایا گیا ہے پنجاب میں اس کو تھوڑا سا ریلیف دینا تھا۔ یہ کام جو ہے وہ دھکا لگانے آئے تھے، تھوڑا بہت دھکا انہوں نے لگایا، لیکن کوئی بڑا جلسہ نہیں تھا۔ اگر جلسہ اناؤنس کیا ہوتا تو سچویشن کچھ اور ہوتی، تو کوئی بڑا اکٹھ، کوئی ریلی، کوئی ایسی چیز تو انہوں نے اناؤنس کی نہیں تھی۔ یہ تو آئے تھے صرف اور صرف پولیٹیکلی تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے۔ لیکن سہیل آفریدی نے اس کا ایک جواب دیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پنجاب عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا، میں اناؤنس کرتا ہوں آج دوپہر کے 1 بجے، یہ دوپہر 1 بجے انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا دوپہر کے 1 بجے کل رات کو میں جلسہ کرتا ہوں، شام 6 بجے یہاں پہ، یعنی اتوار کا دن ہوگا، انہوں نے کہا شام 6 بجے جلسہ کرتا ہوں میں مینار پاکستان لاہور میں، چیلنج کرتا ہوں، اور آپ کل شام کو 6 بجے جلسہ کریں پشاور میں، آپ گراؤنڈ کا انتخاب کریں، آپ نام لیں جگہ کا، فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے، جو فیسیلیٹی آپ یہاں ہمیں دیں گے ہم آپ کو وہاں دیں گے، دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ کون نکالتا ہے۔ بڑا زبردست چیلنج ہے سہیل آفریدی کا۔ بھئی نواز شریف تو بہت بڑا لیڈر ہے نا، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا۔ پھر سہیل آفریدی نے کہا جی اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، 1 ہفتے کا وقت لے لیں، آپ 1 ہفتے کے بعد جلسہ رکھ لیں۔ میں ابھی چیلنج کرتا ہوں سہیل آفریدی کو، یہ ابھی تک ٹائم نہ دیں، کل صبح بتا دیں، صرف 8 گھنٹے کے نوٹس پہ بتا دیں کہ آپ شام کو مینار پاکستان میں جلسہ کر سکتے ہیں عمران خان کے نام پہ، اور آپ کو روکے گا کوئی نہیں، نہ کوئی پولیس کا ناکہ ہوگا، نہ کوئی زیادتی ہوگی، نہ کوئی کنٹینر لگیں گے، نہ کوئی لاٹھی چارج ہوگا، نہ کارکن گرفتار ہوں گے، پورے لاہور کو اجازت ہے، لاہور کے باہر سے کوئی نہیں آئے گا، آپ جلسہ کر لیں مینار پاکستان میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ان کو لگ پتا جائے گا کہ عوام نکل کے آتی کہاں کہاں سے ہے۔ یہ تو فسطائیت کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو